بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ اس کہانی کی ابتدا ایک گاؤں سے ہوتی ہے جو کہ جنگل کے قریب تھا، اور اس میں اکثر لوگ شوقیہ شکار کرتے تھے۔ شکار کا ان کا یہ شوق اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے ہمیشہ زیادہ سے زیادہ اور بہترین سے بہترین شکار کرنے کی کوشش میں لگے رہتے، حتیٰ کہ کچھ لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے جانوروں کو زندہ بھی پکڑ لاتے۔ ایسا ہی واقعہ ایک بار پیش آیا جب کچھ شکاری گاؤں میں ایک شی ولف پکڑ لائے۔ ان شکاریوں نے اس کی نمائش کرنے کے لیے جنگل اور گاؤں کے باہر اس کے لیے ایک الگ سے پنجرہ بنانے کا منصوبہ بنایا۔ ان نے کچھ دن لگا کر یہ پنجرہ مکمل کر لیا اور پھر اس شی ولف کو اس میں شفٹ کر دیا۔ اس گاؤں میں ایک ٹیچر بھی رہتا تھا جو کہ شکاریوں کی اس عادت کے بالکل خلاف جنگلی جانوروں سے پیار کرتا تھا، اور اکثر اپنے طالب علموں کو جنگل میں صرف ان جانوروں کے بیہیویئر اور ان کے بارے میں مزید بتانے کے لیے لے جاتا تھا۔ اس شی ولف کے پکڑے جانے کی خبر اس ٹیچر تک بھی پہنچی۔ اس ٹیچر نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اسے دیکھنے چلا جائے، کیونکہ وہ جنگل میں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیکھنے جاتا ہے، تو اگر آسانی سے ایک جانور دیکھا جا سکتا ہے تو اسے یہ موقع گنوانا نہیں چاہیے۔ خیر، وہ ٹیچر گاؤں سے باہر اس شی ولف کے پنجرے تک چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے اسے دیکھا، لیکن جانوروں کے بیہیویئر سے آشنا اس ٹیچر کے دل میں خیال آیا کہ میل ولفز اپنی فیمیل کو تو اکیلا نہیں چھوڑتے، پھر کیسے اس فیمیل کو بچانے کے لیے ابھی تک اس کا میل ولف واپس نہیں آیا۔ خیر، اس ٹیچر نے سوچا کہ اگلے روز وہ پھر سے واپس آئے گا۔ اگلے روز وہ جب اس پنجرے کی طرف جا رہا تھا تو اس نے اس پنجرے کے پاس زمین پر غور کرنا شروع کیا۔ اس کو آخر وہ نشان مل گئے جو وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کو ایک بھیڑیے کے اس پنجرے کے پاس نشان ملے، جس سے اسے اندازہ ہو گیا کہ اس شی ولف کا میل اس کو بچانے آیا تھا، لیکن شکاریوں کا پنجرہ اتنا کمزور نہ تھا کہ اسے آسانی سے توڑا جا سکے یا پھر اس کو کھولا جا سکے۔ جب یہ ٹیچر اس پنجرے کو دیکھ رہا تھا تو اس کو ایک شکاری نے دیکھ لیا اور طنزاً پوچھا کہ اسے ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کبھی کوئی بھیڑیا نہیں دیکھا کیا؟ شکاری جانتے تھے کہ یہ ٹیچر ان کے اس کام سے خوش نہیں ہے، اور ٹیچر کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ اگر اس نے پنجرہ کھولنے کی غلطی کی تو شکاریوں کا شک سیدھا اس پر آئے گا۔ اس بار جب اس ٹیچر نے اس شی ولف کو دیکھا تو وہ اور بھی زیادہ ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ آخر وہ ٹیچر وہاں سے چلا گیا اور اس نے سوچا کہ اگر وہ اس کے میل کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے رات کو اس جگہ پہرا دینا ہوگا۔ اگلے روز ٹیچر رات کو اس جگہ آیا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میل بھیڑیا وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھا، لیکن فوراً سے ہی اس بھیڑیے نے اس ٹیچر کو دیکھ لیا، اور یوں وہ بھیڑیا فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ ٹیچر پھر سے پنجرے تک گیا اور اس نے اس بار جب شی ولف کو دیکھا تو اسے بالکل یوں لگا جیسے وہ شی ولف اس سے مدد کرنے کے لیے منت کر رہی ہو۔ اس شی ولف کے سامنے اس ٹیچر نے زمین پر ایک جگہ نشان بنایا جہاں سے زمین کھود کر اتنی گہری کی جا سکتی تھی کہ ایک گڑھا بن جائے اور شی ولف باہر آ جائے۔ یہ کام کرنے کے بعد وہ ٹیچر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے روز وہ صبح صبح اس پنجرے تک گیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ بھیڑیا اپنی مادہ کو آزاد کروانے میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا اندازہ صحیح تھا کہ بھیڑیے اس کی بات کو سمجھ جائیں گے اور وہاں سے فرار ہونے میں کامیابی حاصل کریں گے۔ وہ پنجرے کے پاس پہنچا تاکہ زیادہ اچھی طرح اس گڑھے کو دیکھ سکے۔ اس ٹیچر کو وہاں ایک مرا ہوا خرگوش ملا۔ اس ٹیچر کو سمجھ نہیں آئی کہ بھیڑیے اپنا شکار آخر اس جگہ کیوں چھوڑ گئے ہیں، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ شاید… ناظرین گرامی، یہ کہانی روس کے علاقے سائبیریا کی ہے، جہاں پر ایک اکیلی جگہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس بوڑھی عورت کے تمام عزیز و اقربا فوت ہو چکے تھے، اس لیے اب وہ اپنے گھر میں اکیلے رہنے پر مجبور تھی۔ اس بوڑھی کا ماں سوائے اس کی پالتو بلی کے اور کوئی نہیں تھا۔ اس گاؤں کے اکثر لوگ شکار کرتے تھے اور شکار کر کے اپنا روزگار چلاتے تھے۔ ایک دن اس گاؤں کے شکاری شکار پر گئے اور انہیں ایک جگہ بھیڑیے کے 3 بچے دیکھے جن کو ان نے قید کر لیا۔ انہیں ان 3 میں سے صرف 2 ہی بھیڑیوں کے بچوں کو اپنے پاس رکھنا تھا، لیکن انہیں یہ بات نہیں پتہ تھی کہ وہ اس تیسرے بچے کے ساتھ کیا کریں۔ آخرکار انہیں فیصلہ کیا کہ وہ تینوں کو اٹھا کر گاؤں لے چلیں گے اور ایک بھیڑیے کے بچے کو کسی اور کو دے دیں گے۔ شکار سے واپسی پر وہ اس عورت کے گھر سے گزرنے لگے تو انہیں یاد آیا کہ یہ بوڑھی اس گھر میں اکیلی رہتی ہے اور اسے جانور بھی بے حد پسند ہیں، اس لیے انہیں اس تیسرے فالتو بھیڑیے کے بچے کا اس بوڑھی کے علاوہ کوئی زیادہ حقدار نہ سمجھا۔ وہ اس بھیڑیے کے بچے کو اس کے گھر کے باہر چھوڑ گئے۔ جب یہ بوڑھی اپنے گھر سے باہر نکلی تو اسے ایک انتہائی معصوم اور چھوٹا سا کسی جانور کا بچہ نظر آیا، جس کو اس نے ایک کتے کا بچہ سمجھا۔
اس کو یہ بات جلد ہی پتہ چل گئی کہ کسی نہ کسی نے اس کو یہاں چھوڑا ہے، ورنہ ایک جانور کے بچے کا خود اس کے گھر کے باہر آ جانا ممکن نہیں تھا۔ اس کو یہ بے حد پسند آیا، اس لیے اس نے اس کو اپنے گھر کے اندر لانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ سخت موسم سے بھی بچ سکے اور بحفاظت بھی رہے۔ اس کے علاوہ اس کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ چونکہ وہ اکیلی رہتی ہے، اس لیے اگر کوئی پھر سے اس کے گھر میں آنے کی کوشش کرتا ہے تو کم از کم یہ بھونکے گا تو صحیح۔ یہ بچہ کافی جلدی بڑا ہو گیا اور اس کا بڑھیا کی بلی کے ساتھ بیہیویئر بھی بڑا ہی اچھا تھا، جس وجہ سے اس بوڑھی عورت کو ایک بار بھی اس بات کا احساس نہ ہوا کہ اس نے اس کو اپنے گھر لا کر غلطی کی ہے۔ ایک دن یہ بوڑھی عورت اس کے ساتھ ایک سٹور میں کچھ چیزیں خریدنے گئی تھی کہ ایک عورت نے اس سے اس کے بھیڑیے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے تب اسے کہہ دیا کہ یہ اچھا ہے، لیکن اس عورت کے اس ایک سوال نے اس کے ذہن میں کئی ایک سوالوں کو جنم دے دیا تھا۔ اس کو یہ بات تو پتہ تھی کہ جب سے اس نے اسے پالنا شروع کیا ہے تب سے ایک بار بھی یہ نہیں بھونکا، اس وجہ سے بھی اس کا شک اور گہرا ہوتا چلا گیا۔ اب اسے تقریباً یقین ہو چکا تھا کہ جسے وہ لاوارث کتا سمجھ کر اپنے گھر میں پال رہی تھی، ایک بھیڑیے کا لاوارث بچہ تھا۔ اب اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ ایک بھیڑیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے کسی اور کو دینے پر رضامند نہیں تھی، کیونکہ وہ تقریباً 3 ماہ سے اس بھیڑیے کے بچے کو پال رہی تھی اور اس دوران وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی، اور اب اگر وہ اسے کسی کو دے دیتی تو اس کے بغیر اس کے لیے زندہ رہنا محال ہو جاتا، کیونکہ جتنا کہ وہ اس بھیڑیے سے پیار کرتی تھی اتنا ہی یہ بھیڑیا بھی اس کے ساتھ وفادار تھا۔ حتیٰ کہ جب یہ عورت اس کا نام بلاتی تو وہ ایک پالتو کتے کی طرح اس تک دوڑتا ہوا آ جاتا۔ اس کے علاوہ اس بھیڑیے نے خونخوار ہونے کے باوجود نہ صرف اس بوڑھی عورت بلکہ اس کے کسی پڑوسی پر بھی کبھی حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اس لیے اس کے پاس اس کو چڑیا گھر والوں کو دے دینے یا پھر شکاریوں کے حوالے کر دینے کا کوئی جواز موجود نہیں تھا۔ اب ان دونوں کو ایک ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 1 سال ہو چکا تھا۔ یہ بھیڑیے کا بچہ خاصا بڑا ہو چکا تھا، اس کو گوشت کی بہت ضرورت تھی، لیکن یہ بوڑھی عورت اپنی تھوڑی سی پینشن سے اس کو اتنا سارا گوشت خرید کر نہیں دے سکتی تھی، اس لیے اس نے ایک ڈاکٹر کے مشورے سے اس کو اس کی خوراک میں دیگر چیزیں بھی دینا شروع کر دیں۔ اسی اثنا میں یہ افواہ گردش کرنے لگی کہ قریبی جیل سے قیدی فرار ہو گئے ہیں اور وہ آس پاس موجود اس جنگل میں چھپے ہوئے ہیں۔ پولیس نے تمام لوگوں کو چوکنا رہنے اور اپنی حفاظت کرنے کا کہا۔ رات کو یہ عورت اپنے گھر کے اندر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اس نے کھڑکی پر دستک سنی۔ یہ آواز سنتے ہی یہ ولف بالکل الرٹ ہو گیا، لیکن اس بوڑھی کو زیادہ شبہ نہ ہوا کیونکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ یقیناً یہ ان کا کوئی پڑوسی ہوگا۔ جب وہ باہر نکلی تو کسی شخص نے اس کو زور سے سر پر کسی وزنی چیز سے مارا۔ اس کی نظر دھندلا گئی اور وہ نیچے گر پڑی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس بوڑھی کے گھر میں 3 مجرم داخل ہو چکے تھے۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو ان کو ایسا نظارہ دیکھنے کو ملا جو کہ شاید ان نے اپنے کسی ڈراؤنے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ انہیں دیکھا کہ ان کے سامنے ایک بڑا اور طاقتور بھیڑیا موجود ہے اور غصے سے ان کو اپنے دانت دکھا رہا ہے، یعنی کہ وہ کسی بھی وقت ان پر حملہ کر سکتا تھا۔ اچانک ایک مجرم نے اپنی بندوق نکالی اور وہ بھیڑیے پر گولی چلانے ہی والا تھا کہ اس بھیڑیے نے بجلی کی سی تیزی سے چھلانگ لگا کر اس پر حملہ کر دیا اور اس کے بازو کو اپنے تیز دانتوں میں دبا لیا۔ اتنی دیر میں اس مجرم کے باقی 3 ساتھی وہاں سے بھاگ چکے تھے، اور اگرچہ یہ بھیڑیا ان مجرموں کے پیچھے بھاگ سکتا تھا لیکن وہ رک گیا اور فوراً سے اپنی بوڑھی مالکن کی طرف مڑا، لیکن اتنی دیر میں وہ مجرم سنبھل چکا تھا اور اس نے اپنے زخمی ہاتھ کو سہارا دیتے ہوئے اس بھیڑیے کو گولی مار دی۔ اتنی دیر میں اس بوڑھی کے پڑوسی اس کے گھر کا رخ کر چکے تھے۔ جب اس مفرور کو اس بھیڑیے نے چھوڑا تو وہ اپنے ساتھیوں کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا۔ جلد ہی یہ بوڑھی بھی ہوش میں آ گئی اور یوں اسے سارے واقعے کا اندازہ ہوا۔ تب جا کر اسے اندازہ ہوا کہ آج اسی بھیڑیے نے جس کو وہ خونخوار سمجھتی تھی اس کی جان بچائی ہے۔ ڈاکٹر نے جب اس بھیڑیے کے زخم کو دیکھا تو اس نے بتایا کہ خوش قسمتی سے اس گولی نے اس کو زیادہ متاثر نہیں کیا، اس لیے وہ بہت جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اس کی پٹی کر دی اور تقریباً 1 ماہ کے بعد بھیڑیا پوری طرح ٹھیک ہو چکا تھا، اور اب یہ بوڑھی اور یہ بھیڑیا اس گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہ سکتے تھے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔